بہت سے حضرات سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کا حوالہ دیتے ہیں، قرآن سے کہتے ہیں کہ دیکھو میلاد منانا ثابت ہے، وہ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ حوالہ دیتے ہیں کہ ارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے تمہیں خوش ہونا چاہیے، خوشیاں مناؤ۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، آپ سے بڑی رحمت تو کوئی ہے ہی نہیں، تو ہم اللہ کے نبی کی پیدائش پر خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ میرے بھائیو، جو آیت ہے سورہ یونس آیت نمبر 58، آپ اس آیت سے پہلے والی بھی تو آیت پڑھیں۔ اس سے پہلے والی جب ہم آیت دیکھتے ہیں تو وہ آیت قرآن کے بارے میں ہے، قرآن کریم کے بارے میں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے ایک نصیحت آئی ہے، یعنی قرآن، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن ان لوگوں کے لیے شفا ہے جن کے سینوں کے اندر حسد ہے، بغض ہے، غلط عقیدے ہیں، کفر ہے، شرک ہے۔ تو شرک اور کفر اور غلط عقیدوں سے، بغض اور حسد اور کینے سے یہ قرآن شفا کا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے۔ اس کے بعد اب اللہ فرما رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ میرے حبیب اب ان سے کہہ دو کہ اللہ کے اس فضل یعنی قرآن سے اور اللہ کی اس رحمت یعنی قرآن سے خوشیاں منائیں۔ تو یہ تو جشن قرآن کے بارے میں ہے، یہ عید میلاد کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ وہ جشن قرآن تو کوئی نہیں مناتا، اس کی خوشیاں تو کوئی نہیں مناتا۔ وہ بھی اگر کوئی منانا چاہے تو قرآن کی عظمت پر کانفرنس رکھ دے، بیانات کروائے اور اس پر خوش ہو۔ یہ طریقہ پھر بھی اختیار نہیں کیا جائے گا جو ہمارے دور میں ہو رہا ہے، ڈی جے کے ساتھ اور اس طریقے سے روڈے جام کرنا، بلاک کرنا، یہ طریقہ پھر بھی نہیں اختیار کیا جائے گا۔ اگر جشن قرآن بھی منایا جائے گا تو بہت سادگی سے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام مناتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، مجلسیں لگاتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، اس پر غور و خوض کرتے تھے، اس پر عمل کرنے کی فکر کرتے تھے۔ یہ جشن قرآن ہے، کوئی منانا چاہے منا لے، تو یہ جشن عید میلاد کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ دوسری بات، اگر پھر بھی ہم مان لیتے ہیں بالفرض والمحال تھوڑی دیر کے لیے جشن عید میلاد النبی کے بارے میں ہے، تو کیا صدیوں کے بعد ہمیں اس کا پتہ چلا، صحابہ کرام کو پتہ نہیں چلا؟ کیا صحابہ کرام کو اس آیت کا علم نہیں تھا، یا اس زمانے میں یہ آیت نہیں تھی؟ سب سے پہلے مخاطب اس آیت کے تو صحابہ کرام تھے۔ جب قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو سناتے تھے؟ صحابہ کرام کو۔ تو سب سے پہلے مخاطب تو وہ تھے، انہوں نے کیوں نہیں عمل کیا اس پر؟ انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ اگر یہ جشن عید میلاد النبی کے بارے میں ہے، انہیں تو سب سے آگے منانا چاہیے تھا، اور ہر ایک صحابی مناتا، اور ایک دو روایتیں نہیں بلکہ سینکڑوں روایتیں ہوتی صحابہ کرام سے جشن عید میلاد النبی کے بارے میں۔